بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب کوئی کھیل، کوئی تاریخ، کوئی دور ماضی بن جاتا ہے تو وہ پھر قصے، کہانیوں اور کتابوں تک اور لوگوں کی زبانی داستانوں تک ہی محدود رہ جاتا ہے۔ تو ایسا ہی ایک یہ بھی قصہ ہے، ایک ایسا ٹاپک ہے جو کہ شہر لاہور کی دنیا بھر میں پہچان تھا، اور اب یہ ماضی کا ایک قصہ بن کر بالکل کہانیوں میں اور لوگوں کی زبانی افسانوں تک محدود رہ گیا ہے۔ تو میں بہت ساری کتابوں کا مطالعہ کیا کیونکہ مجھے پتنگ بازی کا بہت جنون تھا، اور میں نے شہر لاہور کی بسنت کے بارے میں بہت سارے واقعہ سنے، تو میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ شیئر کرتا ہوں۔ اس میں رائٹر بہت کچھ لکھتا ہے کہ آج سے کئی سو سال تک پتنگ بازی کا واحد مرکز شہر لاہور کا منٹو پارک ہوتا تھا۔ تو جو شہر کے مکانات تھے وہاں پر سردیوں کی آمد کے ساتھ ہی بسنت سے 15 دن پہلے لوہری کا تہوار منایا جاتا تھا، جس میں کہ گلیوں کے چوکوں میں بڑے بڑے آگ کے الاؤ روشن کیے جاتے، اس میں چروے اور بتاشے پھینکے جاتے، اور اس کے ارد گرد عورتیں، بچے، بوڑھے بیٹھ کر لوک گیت گاتے اور خوشیاں مناتے تھے، اور اس میں جلتی ہوئی آگ میں بتاشے پھینکے جاتے، اور گھر گھر جا کر چھوٹے بچے دروازے کھٹکھٹا کر دلہا پٹی کے قصے بیان کرتے، اور لوگوں سے کسی سے روپیہ، کسی سے 4 آنے، کسی سے 8 آنے، کسی سے 2 آنے، کسی سے 1 آنا، کسی سے 1 پیسہ لے کر اکٹھا کرتے، اور پھر اس سے بسنت کا اختتام کرتے۔ تو پارٹیشن سے پہلے شہر لاہور کی ہندو اور سکھ عورتیں اور نوجوان لڑکیاں گھروں میں دوپٹے رنگنے کا اہتمام کرتی، ساتھ میں پیلے رنگ کے دوپٹے رنگتی اور لوک گیت گایا کرتی تھیں۔ گھروں کی منڈیروں کو اور چوباروں کو سرسوں کے پیلے پھولوں اور گیندے کے پیلے پھولوں سے سجایا جاتا، پیلے رنگ کے کپڑے پہنے جاتے، اور بسنت کی صبح صبح چھت پر جا کر بو کاٹا کے آوازیں لگائی جاتی، گڈیاں اڑتیں، چھوٹے چھوٹے بچے گھی کے خالی کنستر ڈبے لے کر جاتے چھتوں پر، اور جب کسی کی پتنگ گڈی کٹتی تو زوردار نعرے لگاتے اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے شور شرابہ کرتے۔ تو اس طرح کے یہ سارے واقعات ہوا کرتے تھے، اور حلوائی جو تھے خصوصی طور پر پیلے رنگ کی مٹھائیاں تیار کرتے، جس میں لاہوری پتیسا، میسو، پیلے رنگ کا بدانہ، مونگرا اور بہت ساری چیزیں پکائی جاتی۔ گھروں میں گجریلے پکائے جاتے، آلو والی روٹیاں، قیمے والی روٹیاں پکائی جاتی، اور ساتھ میں رنگ برنگے کپڑے پہن کر عورتیں چھتوں پر آتی، اور بہت ایک بہار کا سا منظر پیش کرتا۔ شہر کی ہر چھت ایسے لگتا جیسے رنگ برنگے پھول کھلے ہوں۔ تو دوستوں کو مدعو کیا جاتا۔ پھر یہ اس قدر ترقی کر گیا اور اس قدر اس پہ عروج آ گیا کہ آپ کو ایک زمانے میں 80-85 کے زمانے میں لاہور شہر میں چھت نہیں ملتی تھی آپ کو بسنت منانے کے لیے۔ ہوٹلوں کی سبھی چھتیں بک ہو جایا کرتی تھیں، اور کھانے پینے کا سامان کی بھی شارٹیج ہو جاتی تھی۔ لاکھوں کروڑوں لوگ آتے تھے، اربوں روپے کی ٹرانزیکشن ہوتی تھی، لیکن پتہ نہیں اس کام کو کس وجہ سے بند کیا گیا۔ حالانکہ کسی بھی کھیل کا نیگیٹو پوائنٹ ہوتا ہے، جب کرکٹ میں 3-4 سال میں 2-3 کھلاڑی بال لگنے سے ان کی ڈیتھ ہوئی، لیکن اس کو بند نہیں کیا گیا، بلکہ اس میں حفاظتی اقدامات کیے گئے اور اس کھیل کو جاری و ساری رکھا گیا۔ لیکن یہاں پر الٹا ہی معاملہ ہے، کیسے عروج کو کہ جو آپ کو پوری دنیا میں پہچان دے رہا تھا، پوری دنیا میں نام دے رہا تھا، پوری دنیا سے زر مبادلہ آ رہا تھا، اس کو پشت ڈال دیا گیا۔ اور پتہ نہیں یہ کیا تھیوری ہے، کون سے سیانے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ اس چیز کو، اس انسیڈنٹ کو ہینڈل کر رہے ہیں، اور ان سے یہ پرابلم سولو نہیں ہو رہی۔ تو بہت شاندار منظر ہوتا تھا۔ شام کو بسنت کو الوداع کہنے کے لیے کاغذ کے وہ قندیلیں بنائی جاتی تھی، جس کے نیچے آگ لگائی جاتی تو اس میں دھواں بھر جاتا اور وہ ہوا میں بلند ہوتے، اور رات کے وقت اپنی ڈینگریاں جلا دی جاتی، اور اس کو کہتے ہیں شام کلیان۔ اور پھر اگلے سال بسنت آنے کے انتظار پر گڈی ڈور کا یہ کام ختم کر دیا جاتا، سوائے منٹو پارک کے جو کہ ریگولر پتنگ باز تھے۔ شہر لاہور میں صرف یہ 10 سے 15 دن کا ایک سیزن ہوتا تھا،
اور بسنت کا دن گزرنے کے ساتھ ایک اگلا ہفتہ تک یہ پتنگ بازی تھوڑی بہت جاری رہتی، پھر اس کے بعد مکمل طور پر 1 سال کے لیے بند ہو جایا کرتی تھی۔ لیکن یہاں پر یہ سچویشن ہے کہ کوئی امید بڑھ نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی والا معاملہ ہے۔ تو میں ارباب اقتدار سے گزارش کروں گا کہ اس کا کوئی مؤثر حل نکالیں اور اس کو ٹھیک کریں اور اس کو اپنی پہچان رہنے دیں۔ جو اپنی پہچان بھول جاتا ہے اس کو دنیا بھول جاتی ہے۔ تو اس کو لائک کریں، اس کو شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ جب دور حکومت تھا تو وہ وہاں سے شاہی قلعہ سے نکل کر یہاں پر کوٹ خواجہ سعید میں آیا کرتا تھا اور بسنت میلے کا افتتاح کرتا اور لاکھوں روپے غریبوں میں بانٹا کرتا تھا، اور یہاں پر اتنا بڑا میلہ لگتا تھا کہ کھانے پینے کے برتن سے لے کر جانور، اناج، مویشی، ہر طرح کا کاروبار ہوتا تھا اور لاکھوں روپے کا لین دین ہو جاتا تھا۔ تو اس تاریخ کو، اس ہسٹری کو مٹنے نہ دیں بلکہ اس کے زخموں پر مرہم رکھیں اور اس کو اس منصب تک پہنچائے جس کا یہ حقدار ہے۔ تو میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، یہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اس کو سبسکرائب لازمی کریں۔ اگلے پروگرام تک اللہ حافظ۔